أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس 11واں پارہ اور 41 نمبر آیت کریمہ سے آج شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس سے قبل کی آیات میں جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ان چیزوں کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلاتے ہیں جو چیزیں ان کے علم میں نہیں آئیں، اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم میں نہیں آئی وہ حقیقت ہی پہ مبنی نہیں، اور چونکہ نبوت، معجزات، قیامت میں لوگوں کا دوبارہ اٹھنا، پیدا ہونا، یہ سب چیزیں عقل سے ایک طرح سے ماورا ہیں، اس لیے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے آپ دیکھیے 40 نمبر آیت میں تو ان کافروں کی دو قسمیں کر دیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا تو منہم من یؤمن بہ، کچھ ایسے ہیں جو کافر آگے چل کر کے ایمان لے آئیں گے، اور پھر فرمایا منہم من لا یؤمن بہ، اور کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب بات اس حد تک پہنچ گئی کہ آپ نے ساری چیزیں انہیں بتا دیں تو آخری اور انقطاعی جواب بس جہاں پہنچ کے بات ختم ہو جاتی ہے، اور مزید ان سے کوئی بحث مباحثہ کچھ نہیں اب کرنا۔ آپ صاف فرما دیجئے کہ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو فَقُلْ لِي، تو آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ لی میرے واسطے عملی میرا عمل ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے عملکم تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں یہ میرے واسطے ہے، جو تم عمل کر رہے ہو وہ تمہارے واسطے ہے۔ سو آج کے بعد تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز لے آؤں، کوئی معجزہ، اور یہ چیزیں تو میری طرف سے یہ آخری جواب ہے، اور میرا عمل یہ ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، میرا عمل یہ ہے کہ میں تم تک اللہ کی ہدایت کو پہنچاتا ہوں، میرا عمل یہ ہے کہ خدا کا پیغام تم تک پہنچے، اور تمہارا عمل یہ ہے کہ تم میری تکذیب کرتے رہو، تم مجھے جھٹلاتے رہو، تو ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق اللہ سے پہنچ کے جزا بھی پالے گا۔ اور یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے سورہ کافرون کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، ان سے کہیے کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ جواب شریعت بتاتی ہے کہ اس وقت بالعموم دیا جاتا ہے یا دیا جانا چاہیے جب کسی انسان کی ہدایت سے اسباب اور قرائن میں مایوسی طاری ہو جائے، اور آدمی سمجھے بہت سمجھا لیا ہے، بہت ساری چیزیں اسے بتا دی ہیں، بالکل واضح کر دیا ہے، اب اس کے باوجود اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو بس اسے اللہ کے حوالے کرے اور زیادہ اس آدمی کے پیچھے نہ پڑے۔ اور یہ اس معاملے میں کافی کام آنے والی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کا دل کافروں کو دیکھ کر پسیج جاتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کسی طرح یہ ہدایت پہ آ جائے، کسی طرح ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لوگوں کے ایمان کا حریص اور لوگوں کے ایمان پر خوش ہونے والا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت بار بار دینے والے اور کون ہو سکتے تھے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود اللہ نے فرما دیا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مجھے جھٹلا ہی رہے ہو تو بس تمہارے لیے آئندہ سے تمہارے اعمال اور میرے عمل میرے لیے، مجھے اللہ ثواب دے گا، اجر دے گا، جو میرا فرض ہے پہنچانا وہ میں پہنچا چکا، اور جو تمہارا حصہ ہے تم اپنا کام کر چکے، جھٹلا چکے، انتم بریئون، تم بالکل بری ہو۔ تو
تم لوگ الگ ہو مما اعمل، اس چیز سے جو عمل میں کرتا ہوں، جو عمل میرا ہے تم اس سے بالکل الگ ہو۔ میرا عمل یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاؤں، اور میرا عمل یہ ہے کہ خدا کے دین کی دعوت دوں، تو دیکھو تم پر میرے کام کی کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ میں جو بھی کام کر رہا ہوں خدا کی طرف بلانے کا، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، اور میں بھی ذمہ دار نہیں ہوں، کس چیز کا ذمہ میرے نہیں ہے، مما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو اس عمل کی ذمہ داری مجھ پر بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر جھوٹ میں پہنچا رہا ہوں تو اللہ کا حکم علیہ باللہ، اگر میں اس میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تم سے خدا اس جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا ہے۔ اور جو تم جھوٹ بول رہے ہو خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ ان کافروں نے کیوں جھوٹ بولا ہے، بلکہ سزا تمہیں ملے گی اس چیز کی۔ انتم بریئون مما اعمل، جو عمل میں کر رہا ہوں اس عمل سے تم بالکل الگ ہو، تو گناہ جو ہے وہ بالکل اس پہ آئے گا جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور تمہارا نقصان مجھے نہ ماننے میں ہے، تو دیکھو میں اس کا تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ کی زندگی میں اللہ تعالی نے ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جو سورہ حجر کے آخر پہ اور پھر سورہ طٰہٰ کے شروع میں مل جائے گا۔ اللہ تعالی نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان بھلا دیں۔ ایک جگہ فرمایا وقیلہ یا رب، اور آپ کا بار بار یہ کہنا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے مالک، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے، یہ بار بار آپ کا کہنا اس کی قسم ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے سینہ مبارک میں جب یہ طعنے دیتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ کے سینہ مبارک میں اس سے تنگی واقع ہو جاتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، مگر بالکل پریشان نہ ہو، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ہمیں جھٹلا رہے ہیں، ہمارے متعلق کہہ رہے ہیں۔ سورہ نام میں یہ آیت کریمہ گزری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ان سے کہیے تمہارے اعمال تمہارے لیے، میرے اعمال میرے لیے، جو میں کرتا ہوں تم اس کے ذمہ دار نہیں، اور جو تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ اس سے ایک عملی سبق یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ اس بات پر تھا کہ وہ کسی طرح لوگ ایمان لے آئیں اور کسی طرح لوگ مسلمان ہو جائیں، تو کافروں کے متعلق سنت کی اتباع یہی ہے، طریقہ یہی ہے شریعت کا کہ انسان کو سوچتے رہنا چاہیے کہ آخر کس طرح غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کیا جا سکتا ہے، کس طرح اسلام کی ان کی فکر کی جا سکتی ہے، اور آدمی انہیں دعوت دے، مناسب حد تک سمجھائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں مانتا اس چیز کو تو پھر خام خواہ اس کے پیچھے بھی نہ پڑا جائے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اور جو اللہ نے وقت دیا ہے، جو اللہ نے اسباب اور وسائل کے درجے میں پیسے یا کوئی اور چیز دی ہے، اس کو دوسرے کافروں پر خرچ کیا جائے، اور اس کے اعمال کی ذمہ داری اس پر ہے، اور جو دین کا داعی ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اور یہ اتنی بڑی غفلت ہے، اتنی بڑی غفلت ہے کہ اس سے مسلمان 2 مرتبہ ڈوب چکے ہیں، اور اب یہ تیسری مرتبہ ڈوبنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مسلمان سب سے پہلے ڈوبے اسپین میں کہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، صدیوں تک حکومت قائم کی، الحمرا جیسی بلڈنگز انہوں نے بنائیں اور کیا کیا کام کیے، اور انہوں نے ذرا اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہمارے یہاں یہ جو یہودی اور عیسائی پائے جاتے ہیں آخر ان کا کیا بنے گا، کسی وقت یہ طاقت میں آ جائیں یا کسی بھی وجہ سے ہمیں اٹھا کر باہر بھی پھینک سکتے۔ حالانکہ اسپین میں عیسائی اقلیت میں تھے، اور جب انہوں نے نکالا ہے مسلمانوں کو تو صرف مسلمانوں ہی کی سختی نہیں آئی، سختی تو یہودیوں کی بھی آ گئی تھی، انہوں نے انہیں بھی مارا ہے۔ ایک وہ کوتاہی ہوئی، ڈوب گئے، ملک برباد ہو گیا، اور اتنی بڑی تہذیب تھی وہ کہ اب بھی برٹانیکا انسائکلوپیڈیا آپ دیکھ لیں، وہ لوگ اس کو لکھنے پہ مجبور ہیں، کوئی خوشی سے نہیں لکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو اطباء تھے اور وہاں کے جو ڈاکٹرز اس زمانے کے طبیب تھے، انہیں دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، اور وہ بھاگے اور یہاں آئے ہیں اٹلی میں، اور اٹلی میں پہلا میڈیکل کالج جو تھا وہ مسلمانوں نے قائم کیا، اور اس سے پورے یورپ میں آگے چل کر طب پھیلا ہے۔
اور پورے یورپ میں جا کر یہ کالجز قائم ہوئے ہیں، اور طب کا احیاء یعنی اس کو نئے سرے سے زندہ کرنا، میڈیسن کو، یہ مسلمانوں کا کارنامہ تھا، یہ انہوں نے لکھا ہے اس میں۔ یہ ایک بہت بڑی غفلت مسلمانوں کی ہوئی۔ تاریخ کو اگر آدمی دیکھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے لٹیا ڈبو دی اور بالکل برباد ہوتے رہ گئے، یہاں تک کہ اس زمانے میں وہاں اسپین کے لوگ چلے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے اپنے زمانے کے، اور وہاں سے چل کے وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں پہنچے ہیں اور ہندوستان نے انہیں جگہ دی، اور سلطنت مغلیہ جو تھی انہوں نے اسے سنبھالا ہے۔ اور دوسری کوتاہی مسلمانوں سے یہ ہوئی ہندوستان میں، اور مغل سارے بادشاہ، ان سے پہلے تغلق تھے، خلجی تھے، لودھی تھے، خاندان غلامہ تھا، پھر جا کر یہ آئے ہیں، لودھیوں کے بعد آئے ہیں مغل، اور کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ اتنی بڑی اکثریت ہندوؤں کی ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، انہیں آخر کیوں نہیں مسلمان کرتے، ان میں تبلیغ کیوں نہیں کرتے، اور کل کو یہاں یہ اکثریت میں ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اللہ کا اچھا بندہ تھا جسے یہ خیال آیا، اور وہ تھے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ہندوؤں کو قریب کیا، اپنی فوج میں جگہ دی، حتیٰ کہ بعض جگہوں پر پوری فوج ہندوؤں کے حوالے کر دی، اور فرمایا کہ تم یہاں کے سالار ہو اور تم کام کرو، اور انہیں خاص طور پر اپنے دربار میں رکھا، سب چیزیں کی۔ اس شخص کو خیال تھا کہ کسی طرح یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور ان کے فرامین اب تک موجود ہیں کہ انہوں نے مندروں کے لیے جگہ دی، انہوں نے بعض ٹیکس ہندوؤں سے معاف کر دیے، مسلمان صوفیہ کو اس کام پر لگایا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، خانقاہوں کے لیے گاؤں کے گاؤں وقف کر دی۔ انہوں نے کہا یہاں مسلمان ہونے چاہیے، ہندوؤں کو کسی طرح اسلام کی دعوت دو۔ وہ دوسری مرتبہ ڈوب گئے، اب تو خیر بات ہی ختم ہو گئی، اور تیسری مرتبہ مسلمانوں نے اب یہ حرکتیں شروع کی ہیں، یہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں نسلوں کو لا کر بسا رہے ہیں، اور دو چار نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان یہاں کے بس گئے ہیں، اور انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ 2 نسلوں کے بعد کیا ہوگا، 3 نسلوں کے بعد کیا ہوگا۔ اگر غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو بڑی تعداد میں مسلمان نہ کیا گیا تو ہمارے اپنے بچے گم ہو جائیں گے، اور یہ بچے عیسائی اور یہودی ہو جائیں گے۔ اس لیے سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس آدمی نے کتنی داڑھی رکھ لی اور اس کا شلوار اور پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے یا نہیں ہے، یقیناً یہ چیزیں بھی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن جو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم فریضہ مسلمانوں کا ان علاقوں میں بنتا ہے، کسی طرح یہ غیر مسلموں کو دعوت دیں اور کسی طرح ان کافروں کو مسلمان کریں، تاکہ مجموعی اعتبار سے فضا بدلے اور اسلام کو قبول کرنے والے وہ لوگ آگے آ جائیں جن لوگوں کے ہاتھ میں وقتی طور پر دنیا کی قیادت آ گئی ہے، اور اصل تو اللہ ہی مالک ہے سب چیزوں کا، مگر یہ غفلت جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب دعوت نہیں دیں گے، جب لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے تو خود اسی ماحول میں رنگ جائیں گے، اور 3-4 نسلیں بس گزرتی ہیں۔ ابن خلدون نے تو اپنے مقدمے میں 2 چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے کہا 3-4 نسلوں سے زیادہ نہیں گزرتی، ایک حکومت کے بارے میں کہ انہوں نے کہا حکومت اس طرح ختم ہو جاتی ہے، اور دولت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا 3-4 نسلیں چلتی ہیں، بس اس کے بعد دولت اس خاندان سے ختم ہو جاتی ہے، حکومت مٹ جاتی ہے، پھر اور قدرت کا ایک نظام میں اس کے تحت آتے رہتے ہیں۔ اس میں مذہب کو بھی شامل کر لیجئے کہ مذہب ان دیار میں 2-3 نسلوں سے زیادہ چلنے والا نہیں۔ آپ کھوج لگا لیں کہ اب 2004 چل رہا ہے، اور 2003 میں جو نسلیں اور 1903 میں جو نسل آئی ہوگی امریکہ اور یورپ، اور 1890 میں جو لوگ آئے ہوں گے ان کی اولادیں کہاں گئی؟ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ اسلام کو چھوڑ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کون تھا کون نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2-3-4 نسلوں کے بعد مذہب جو ہے وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے اگر اس کی محافظت نہ کی جائے، اگر یہ چیزیں نہ کی جائیں۔ تو اس لیے یہ بھی تو بات ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ میں تو تمہیں دعوت دے چکا، میں تو تمہیں اسلام کی طرف بلا چکا، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو آئندہ کو سلام ہے تمہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔